گزشتہ کئی خطبات سے ہماری گفتگو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شان، مقام، عظمت کے حوالے سے جاری ہے۔ ماہ ربیع الاول گزر چکا، جس مناسبت سے یہ موضوع شروع ہوتا ہے۔ آپ تشریف لائے اور کیوں لائے، آپ کے تشریف آوری کے جو مقاصد ہیں اس حوالے سے صرف 3 احادیث بیان کرنے کی کوشش کروں۔ تینوں احادیث کا مفہوم یا معنی ایک ہی ہے، لیکن بیان کرنے والے شخصیات مختلف ہیں۔ اور ان تینوں احادیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو مقصد ہے وہ بیان ہے۔ لوگ آپ کی آمد پہ جشن کرتے ہیں، اور ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ آپ کے جو آنے کا مقصد ہے اس کو کون اپنائے۔ جشن تو منا لی، خوشی منا لی، لیکن جس کے لیے آئے تھے اس دعوت پہ عمل کون کرے گا اور اس پہ کون کھڑا ہے؟ ان تینوں احادیث میں بس یہی بات بیان ہے۔ ان تینوں احادیث بیان کرنے سے پہلے جڑی آیت مبارکہ خطبہ مسونہ اندر پڑی ہے، اس پہ ذرا غور کر لیجیے۔ اسی آیت مبارکہ کی تفسیر ہے ان 3 احادیث میں۔ قرآن اور حدیث کا جوڑ آپ دیکھیں، اور اس جوڑ سے ایک بات واضح ہوگی کہ اللہ کی حدیث قرآن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ بھی قرآن کی طرح ہی۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ۔ یقیناً اللہ نے احسان کیا مومنوں پر کہ ان میں ایک خاص رسول بھیجا جو انہی میں سے تھا، انہی میں سے ان میں ایک رسول بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ کس کے لیے بھیجا؟
فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ وہ رسول جائے اور ان پر اللہ کی آیات پڑھے اور انہیں پاک کرے، قرآن پڑھے اور انہیں پاک کرے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، پاکیزہ کرنے کے بعد، دل ان کے صاف کرنے کے بعد، قرآن کے سے تلاوت کے ذریعے ان کے دلوں کو پاک کر کے، صاف کر کے، اس زنگ اتار کے ان میں بھرے کیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انہیں تعلیم دے قرآن کی اور حکمت کی، قرآن کی اور سنت کی۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کیونکہ وہ آپ کی آمد بعثت سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ اس گمراہی کا خاتمہ کرے، اس گمراہی کو مٹائے، ان پر آیات پڑھے، انہیں پاک کرے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ یہ تھے آپ کی آمد کے قرآنی مقاصد، یعنی وہ مقاصد جو قرآن میں بیان ہوں۔ اس میں کہیں جشن کا جو ہمارے ملک میں انداز ہے اس کا کہیں نام و نشان نہیں کہ وہ آئیں اور اس پر قوم جو ہے وہ یہ سارا کچھ کرے۔ فرمایا ان کو بھیجا اس لیے ہے کہ وہ قرآن پڑھے، پاک کرے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور جو گمراہی تھی اس گمراہی کو مٹائے، ختم کرے۔ یہ قرآن کی آیت کہہ رہی۔ اب ذرا ان 3 احادیث کی طرف جاتے ہیں۔ جو پہلی حدیث ہے یہ صحیح البخاری میں اور ابتدا ہی میں اس حدیث کو حدیث ہرقل کہا جاتا ہے۔ روم کا جو بادشاہ تھا جسے کیسر بھی کہا جاتا، ہرقل بھی کہا جاتا، اس حدیث کو ہی حدیث ہرقل کہتے ہیں، یعنی روم کے بادشاہ والی حدیث۔ نبی علیہ السلام کے زمانے دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک فارس اور دوسری روم کی۔ فارس یہ ایران یہ علاقہ ہے، اور روم جسے آج ہم اپنی زبان میں یا اس دور میں اٹلی کہا جاتا، یہ اور شام اور یہ سارا یہ اس دور کا روم ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی سورۃ الروم بھی ہے۔ تو کسریٰ سلطنت روم کی جنگ تھی، مخالفت تھی، دشمنی تھی کسریٰ سے فارس۔ تو ان کے درمیان جنگ ہوئی، تو جنگ میں کسریٰ فارس غالب آ، روم مغلوب ہو۔ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کی جو خارجہ پالیسی تھی وہ روم کی حمایت میں تھی،
اور لازم بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت یا تعاون یا خواہش یا چاہت روم کے ساتھ تھی تو مشرکین کی کہاں ہوگی فارس کے ساتھ، کسریٰ کے ساتھ؟ یہ بلاک ہوتے ہیں نا، یہ آپ بھی ہیں کہ اگر حکومت کا رخ ایک ملک کی طرف ہوگا تو اپوزیشن پھر دوسرے ملک کی طرف اس کا رجحان ہو. یہ ایک فطری امر بھی ہے، اور ہر جماعت کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے یا اس کی خارجہ پالیسی. آج بھی دیکھ لیں کچھ لوگ سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں اور کچھ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ شروع سے آج تک یہ تقسیم ایک چلی آ رہی. تو قریش خوش تھے کس بات پہ کہ فارس غالب آ گئے، ایران غالب آ گئے روم پر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ تم تو کہتے تھے کہ روم بڑی سپر پاور ہے، اب دیکھ لے کہ وہ مغلوب ہو گئے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور قریش کی اور ابو جہل کی اس بات پر تو میں جسے کہتے ہیں اختلاف بھی ہو. تو یہ شرط طے ہو گئی، قرآن نے خبر دے دی، الف لام میم غلبت الروم، پوری آیت سورہ کے ابتدائیہ پڑھے تو فرمایا کہ روم غالب آئے. دوبارہ روم غالب آئے گا اور کسریٰ مغلوب ہو. اور یہ چند سالوں کی بات ہے، یعنی چند سالوں کے اندر یہ ہوگا. چونکہ ہمارا مراد صرف حدیث کو بیان کرنا ہے، اپنے موضوع پہ رہنا ہے، وگرنہ تفصیل اس حدیث پر تو کئی خطبات ہو سکتے. تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی اجازت سے ابھی یہ شرط لگانا جو یہ ممنوع نہیں تھا، حرام نہیں تھا، اس کے بعد تو ممنوع ہو گیا. سیدنا صدیق نے یہ طے کر لیا کہ اتنے سالوں بعد یہ روم جو ہے دوبارہ غالب آئے. وہ بات پوری ہو گئی. کیسے ہو سکتا ہے کہ بات قرآن کی ہو یا بات حدیث کی ہو اور وہ پوری نہ ہو؟ پوری ہو گئی بات. روم جو ہے وہ غالب آ گئی، کسریٰ مغلوب ہو. اب اس فتح کے خوشی میں جو روم کا بادشاہ تھا ہرقل، اس نے پیدل سفر کرنا چاہا. ہمس سے جو ان کا دارالحکومت تھا وہاں سے بیت المقدس تک، اور راستے میں اس کے پیروں کے نیچے قالینیں بچھائی. اس کی نظر سمجھ لے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، بیت المقدس جانا ہے، مسجد اقصیٰ جانا ہے. ہماری شریعت میں بھی 3 مساجد کے لیے اسپیشل زیارت کے لیے سفر کیا جا سکتا، سنت ہے، حدیث ہے. مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ. تو اس کا سفر مسجد اقصیٰ کی طرف ہے. تو وہاں پر اس کے نام ادھر سے خط لکھ دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی دعوت دے دی. آپ نے اپنے خط کا آغاز کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور سلام لکھا، سلام علی من اتبع الہدی، سلام اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے. السلام علیکم ڈائریکٹ نہیں کہا، یہ غیر مسلم کو خط لکھنے کا انداز ہے.
سلام اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ پھر آپ نے یہ لکھا کہ یہ خط محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے، اور جس طرح ہم پرانے دور میں خط لکھتے تھے آج طرف لکھتے تھے فلاں کی طرف سے ہے، یہ خط محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے الی عظیم الروم، روم کے بادشاہ کی طرف سمجھ۔ اور اس خط میں آپ نے بڑے مختصر جملے لکھے کہ مسلمان ہو جا تو سلامتی پا جائے گا، کامیاب ہو جائے۔ ہرقل کے بارے میں بخاری میں یہ بھی ہے، یہ خود بادشاہ بھی تھا اور نجومی بھی تھا، نجوم کے بارے میں بھی اس کو کچھ مہارت تھی، تو اس نے ستاروں میں نظر دوڑائی، اور جو نجومی کرتے ہیں رمل، کہ ان کے علم میں ایک حقیقت تو ہے لیکن سیکھنا سکھانا یا ماننا یقین کرنا منع ہے، رسول اللہ نے روکا ہے، کفر ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایک بہت بڑا بادشاہ پیدا ہو چکا ہے، اس نے اپنے اس علم نجوم کے ذریعے بات کہی، اور وہ بادشاہ ایسی قوم میں ہوگا جو مختون قوم ہے، یعنی جن کے ہاں ختنہ کروایا جاتا ہے، سنت ہے، اس قوم میں یہ بادشاہ پیدا ہوگا۔ اس نے یہ خبر دی اپنی رعایا، اور ان سے پوچھا کہ اس وقت کون سی وہ قوم ہے جو ختنے کرواتے، تو کہا گیا یہودی ہے، وہ ختنہ کرواتے۔ تو اس نے کہا کہ پھر یہودی چن چن کے مارے جائیں، قتل کیے جائیں۔ اتفاق سے ایک شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہاں گیا ہوا تھا، انہیں بتایا گیا کہ ایک شخص آپ کے نام پہ کوئی پیغام یا لایا ہے، یہ جو خط، یہ جو پیغام۔ تو اس نے کہا بھائی اس کو بھی دیکھا جائے، یہ مختون ہے یا نہیں۔ جب اسے دیکھا گیا تو انہوں نے کہا یہ مختون ہے، اور عرب میں بھی یہ طریقہ جاری ہے اور ہے کہ لوگ ختنہ مرد کرواتے۔ تو اس نے کہا پھر وہ نہیں ہے، لگتا ہے انہی کا نبی جو ہے وہی اللہ نے پیدا کیا یا بادشاہ۔ یہ دو چیزیں اس کے سامنے تھیں، ایک خط اور ایک اس کا اپنا رمل، اپنا وہ علم نجوم کے ذریعے جو بات اس نے دیکھی تھی۔ تو اس کو یہ پریشانی تھی، تو اس نے اپنے وزراء کو بلایا کہ میں اتفاق سے ادھر آیا ہوں شام، بیت المقدس، تو یہاں عرب سے لوگ اکثر تجارت کے لیے آیا جایا کرتے ہیں، اگر کوئی تجارتی قافلہ یہاں موجود ہو تو اس کو بلایا جائے اور اس سے پوچھا جائے۔ میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں اس خط کے لکھنے والے محمد مصطفیٰ کے بارے میں، یا جو اس کے ذہن میں اپنا وہ علم تھا۔ تو منڈیوں میں یہ بات، پھر اس دور کی منڈیاں یا اس دور کی بھی جو منڈی ہوتی ہے، وہاں جو تاجر یا آڑتی، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ فلاں علاقے سے فلاں جگہ پہ لوگ آتے ہیں، فلاں جگہ کے علاقے فلاں جگہ پہ آتے ہیں۔ تو بتایا گیا کہ ایک تجارتی قافلہ مکہ سے، عرب سے یہاں آیا ہو۔ اس نے کہا اس کو بلاؤ، بلایا۔ ہرقل نے پوچھا کہ وہ قافلہ جب پیش کیا گیا تو کئی ایک لوگ تھے، ایک تو تھے نہیں۔ تو بادشاہ نے پوچھا قافلے والوں سے کہ تم میں سے جو اس شخص کے جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
نسب کے لحاظ سے، رشتہ داری کے لحاظ سے آپ میں سے جو سب سے زیادہ اس کے قریب ہو وہ مجھ سے بات کرے، وہ آگے آ جائے اور باقی پیچھے ہو جائے۔ اب دربار کس کا ہے؟ روم کے بادشاہ کا۔ سوال کیا کیا اس نے کہ تم میں سے جو سب سے زیادہ رشتہ داری میں محمد مصطفیٰ کے قریب ہے وہ مجھ سے بات کرے، وہ آگے ہو اور باقی پیچھے کھڑے ہو۔ اب پورے قافلے میں سے رشتے میں سب سے زیادہ قریب کون تھا؟ وہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ۔ کس کے باپ ہیں یہ؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، رسول اللہ کے کیا لگتے ہیں؟ سسر۔ اور جو خونی اس کے علاوہ رشتہ ہے وہ ابو سفیان کے پردادا اور محمد مصطفیٰ کے پردادا آپس میں بھائی ہیں۔ بتائیں اس سے قریبی رشتہ کیا ہو سکتا؟ ہاشم رسول اللہ کے پردادا ہے، عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ ہاشم کے دوسرے بھائی عبد شمس ہے جس کا بیٹا امیہ ہے اور جس کا بیٹا پھر حرب ہے اور حرب کا بیٹا ابو سفیان۔ یعنی پردادا پھر کا باپ ایک ہوا۔ جو نبی علیہ السلام کے پردادا جی کا باپ ہے وہی ابو سفیان کے پردادا کا باپ ہے۔ عبد مناف پہ دونوں ایک ہیں، دونوں کا باپ ایک ہے۔ ہماری تو صحیح البخاری بھی بنو امیہ سے شروع ہو رہی ہے، سیدنا ابو سفیان سے شروع ہو رہی ہے۔ یعنی آغاز میں یہ حدیث ہے نا کہ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریبا۔ اور یہ بھی آپ نے سوچ ذہن میں رکھنی ہے بات کہ ابو سفیان جب یہ بات کر رہا ہے، بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے، اس وقت تاجر کی حیثیت، سردار بھی ہے، تاجر بھی ہے، مالدار بھی ہے، اور رسول اللہ پر ابھی ایمان نہیں لایا، رسول اللہ کا مخالف بھی ہے۔ یہ ساری حیثیتیں ذہن میں رکھ کے، کیونکہ جب اس حدیث کو ہم دوسری حدیث شروع کریں گے نا، یہ حدیث اس طرح سمجھ لیں کہ بنو امیہ کی طرف سے ہے، اور دوسری جو حدیث پڑھیں گے ہم وہ بنو ہاشم کی طرف سے ہو۔ یہ حدیث جو ہے یہ امیر معاویہ کے خاندان سے ہے، ان کے باپ اس کے راوی ہیں، اور دوسری جو حدیث پڑھیں گے وہ سیدنا علی کے بھائی حضرت جعفر طیار اس کے راوی ہیں۔ اب دیکھیں علی سے بڑا خاندان بنو ہاشم میں اور کون ہو سکتا؟ اور بنو امیہ میں سردار تو ہیں ہی ابو سفیان رضی اللہ عنہ۔ تو ذرا اس حدیث پہ ذرا آپ غور کریں۔ سارے وہ جشن، وہ سارے رنگ جو ہمارے معاشرے میں اس حدیث نے مٹا کے رکھ دی کہ رسول اللہ آئے کس لیے تھے، ہم کیا کر رہے ہیں، آپ کی دعوت کیا تھی، آپ کا مشن کیا تھا، اور ہماری قوم کی حالت، ہمارے معاشرے کی کیفیت کو دیکھ لیں، یہ قوم کدھر جا رہے۔ اب پوچھیں ان سے، جشن منانے والوں سے، کہ اب رسول اللہ کی خوشی نہیں ہے، اب وہ حضور کی خوشی، آپ کی آمد کی خوشی، کہ آمد ختم ہو گئی ہے نعوذ باللہ، اب وہ خوشی کہاں ہے؟ وہ کون ایسا آدمی ہے جس کو سال میں ایک دن رسول اللہ کی خوشی ہے اور اس دن گلیوں میں بھاگتا ہے؟ وہ کیسا مسلمان ہے جس کو سال کے بعد ایک دن رسول اللہ یاد آتے ہیں؟ ہمارا تو ایمان ہے کہ جب یاد میں نہ رہیں تو بندہ مومن ہی نہیں رہتا، ہر لمحہ ہر وقت رسول اللہ یاد۔
تو ذرا اس حدیث پہ پھر پڑھے۔ ہرقل کہتا ہے کہ اے ابو سفیان رضی اللہ تعالی، ابھی چونکہ مسلمان نہیں تھے، بعد میں جب صحابی ہو گئے تو پھر ایمان ہمارا ایمان بن گیا۔ سوال کرتا ہے کہ میں تجھ سے اس نبی کے بارے میں سوال کروں گا، تیرے اور میرے درمیان ایک ترجمان ہے، زبان کا فرق ہے، ایک ترجمان کھڑا ہے، جہاں تو جھوٹ بولے گا یا غلط بیانی کرے گا یہ ترجمان بیان کر دے، جو تیرے ساتھ ہیں وہ سارے تیرے پیچھے کھڑے ہوں تاکہ انگلیوں یا ہاتھوں یا آنکھوں کے اشارے سے ایک دوسرے کو بات تم سمجھا نہ سکو، وہ سارے پیچھے ہو جائے۔ ابو سفیان آگے ہو گئے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ آگے ہو گئے۔ اب اس کے سوالات پہ غور کیجیے۔ بادشاہ وقت نے، بادشاہ روم نے اس ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ کے بارے میں تقریباً 10 سوالات کیے۔ ان 10 سوالات کے بعد جو آخری سوال ہے وہ ہمارے موضوع سے متعلقہ ہے۔ پہلا جو سوال صرف سوال اور اس کا مختصراً جواب جو ہوا ہے، تاکہ آخری سوال کی جو چاشنی ہے، روحانیت ہے، جو ہمارا اس سے ایمان کا تعلق ہے، وہ قائم رہے، اور وہ اسی صورت میں ہمارے دل میں وہ محبت، وہ پیار زیادہ ہوگا جب ان 9 سوالات جو پہلے ہیں ان پر ذرا اجمالی ایک نظر ہم دوڑاتے ہیں۔ پہلا سوال کہ وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تم میں بحیثیت رسول آیا ہے، جس نے دعویٰ کیا ہے، اس کا نسب کیسا ہے؟ یہ پہلا سوال، نسب کے لحاظ سے وہ کیسا ہے؟ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کو جواب تھا، یہ دل میں جب بھی کوئی سوال ہو ذہن میں رکھنا ہے کہ جب ابو سفیان جواب دے رہا ہے، سردار بھی ہے، تاجر بھی ہے، اور ابھی مسلمان نہیں ہے، اور بنو ہاشم اور بنو امیہ کی جو خاندانی جھگڑا یا اختلاف، وہ ساری چیزیں ہیں جو رسول اللہ کی مخالفت ہے، اس کے ذہن میں وہ بھی ہے۔ اب جواب پہ غور کرے، وفینا وہو فینا ذو نصب۔ ابو سفیان کہتے ہیں سچی بات ہے کہ ہم میں وہ سب سے اونچے نسب والا ہے۔ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہرقل نے کیا کہا کہ اگر یہی بات ہے جو تو کہہ رہا ہے تو ہمیشہ نبی اپنی قوم میں اونچے نسب والا ہوتا ہے۔ اور یہ بات حضرت روپڑی رحمۃ اللہ علیہ نے مرزائیوں کو کہی تھی دوران مناظرہ کہ مرزائیوں، نبی کا پہلا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی قوم میں جو سب سے بڑی قوم، ذو نسب، اچھا نسب، پکیزہ نسب، اس میں سے نبی آتا ہے۔ اب تم بتاؤ کیا واقعی تم میں ایسا ہی ہوا ہے؟ اور جو مناظر تھا حضرت روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے، وہ قوم کا ورق تھا، اور جس کو وہ نبی مان رہا تھا وہ مرزا غلام قادیانی تھا۔ تو روپڑی صاحب نے کہا کیا آپ اپنے معاشرے میں ورق اور مرزے کو برابر سمجھتے ہیں؟ ان دونوں میں سے کس قوم کو آپ بہتر سمجھتے؟ تو اس نے کہا کہ قوم کے لحاظ سے تو ہمارے نزدیک، ہمارے ذہن میں، ہمارے ملک میں، معاشرے میں ورق بہتر ہے۔ فرمایا پھر ورقوں میں نبی ہونا چاہیے تھا، ان میں کیوں ہے؟ وفینا ذو نصب، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سب سے زیادہ پکیزہ نسب والے،
شرف والے۔ تو ہرقل نے خود ہی جواب دیا کہ ہمیشہ نبی اپنی قوم میں سے بہترین نسب میں آتا ہے، یہ تو اس کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ مانتا وہ بھی نہیں، مانتا ابو سفیان بھی نہیں۔ یہ بھی عجیب بات ہے، سوال کرنے والا بھی کافر ہے، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ بھی کافر ہے، مسلمان نہیں ہوا، اور موضوع سخن کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بات آپ کے بارے میں ہو رہی۔ اس نے کہا دوسرا میرا سوال ہے کہ اس کی قوم میں پہلے کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کی؟ اس کے کوئی بھائی ہو، کوئی چاچا ہو، کوئی باپ ہو، کوئی رشتہ قوم میں قبیلے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ بھی نبی کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے کوئی دعویٰ کیا ہو نا تو بندے کو دوبارہ خیال آ جاتا ہے میرا باپ یہ تھا، سردار تھا، مجھے بھی ہونا چاہیے۔ اب ہوتا ہے نا کہ دوسری تیسری اگر کوئی بندہ ایم این اے ایم پی اے ہو، بعد میں وہ ختم ہو جائے تو دوسری تیسری نسل میں کوئی نہ کوئی اٹھ کے کہتا ہے میرا باپ تھا، میرا دادا تھا، میں اس چیز کو واپس لاؤں گا۔ اور میں کوئی ایسی بات تھی؟ اس نے کہا ایسی تو کوئی بات۔ اس نے کہا اچھا یہ بتائے تیسرا سوال کہ اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ اگر نبی نہیں گزرا تو کوئی بادشاہ گزرا ہے کہ وہ نبوت کے پردے میں، نبوت کے لبادے میں نعوذ باللہ وہ اپنی بادشاہت لینا چاہتا ہو؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں ایسی بات۔ یہ سوچے کہ کافر ہو کے، مخالف ہو کے سچ کہہ رہا ہے، اور یہی ہم رک کے کیا نہیں کہہ سکتے کہ جو کفر میں جھوٹ نہ بولتا ہو، ہم کیسے مان لیں کہ وہ مسلمان ہونے کے بعد، محمد کا سسر بننے کے بعد، امیر معاویہ کے باپ ہونے کے بعد پھر وہ جھوٹ بولے؟ وہ تو کفر میں جھوٹ نہیں بول رہا، سچ کہہ رہا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ابو سفیان کے خاندان کے جو احسانات ہیں اسلام پر، وہ بیان ہی نہیں ہو سکتے، وہ بیان ہوئے ہی نہیں، جو ان کا حق تھا دیا ہی نہیں گیا۔ ان کے بارے میں عجیب عجیب کہانیاں گھڑ کے بیان کر دی۔ وہ امیر حمزہ کے کلیجے چبا دیتی تھی اس کی بیوی سیدہ ہند، نعوذ باللہ، اتنا زہر بھرا گیا، بیک میں کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو آپ کے علم میں ہے، چلو بات آگے بڑھاتے۔ اس نے کہا میرا چوتھا سوال ہے کہ اس محمد مصطفیٰ کو ماننے والے طاقتور لوگ ہیں، مالدار، بڑے بڑے طاقتور، یا کمزور اور غریب ہے؟ تو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، غریب لوگ، کمزور لوگ، غلام لوگ، ہم تو سردار ہیں، ہم تو اس کے انکاری۔ اس نے کہا سچے نبی کے شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ کب اسلام قبول کرتے ہیں، کب وہ غلام بنتے ہیں؟ ان کے دماغ میں وہ اپنا مال، دولت، جگیریں وہ کب غلام بناتے؟ کب رسول اللہ علیہ وسلم کے امتی بنتے؟ فرمایا نہیں، یہ سچے نبی کی یہ بھی چوتھی علامت سچے نبی۔ پانچواں سوال، اس کی آئے روز تعداد اس کے ماننے والوں کی بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی؟ اس نے کہا بڑھ رہی۔ اس نے کہا یہ بھی سچے ہونے کی دلیل ہے کہ جس کی تعداد بڑھ رہی ہو، اضافہ ہو رہا ہو، وہ اہل حق، اور جس کی تعداد کم ہو رہی ہو، گھٹ رہی ہو، لوگ اس کو قبول نہ کر رہے ہوں، لوگ اس سے جان چھڑا رہے ہوں، تو سمجھو کہ وہ حق پر نہیں ہے۔ یہ بھی سچے نبی کی علامت۔ اس نے کہا چھٹا میرا سوال یہ ہے کہ اس کو کوئی چھوڑ کے اس کے مذہب کو کوئی پیچھے پلٹا ہے سابق دین کی طرف؟ اس نے کہا بھائی یہ سوال کیوں پوچھتا ہے؟ جو اس کو سنتا ہے وہ کب چھوڑتا ہے؟ ہمارے تو کئی لوگ گئے، اس کا کوئی مرتد ہو کے واپس نہیں آیا۔ تو اس نے کہا
یہ جب چاشنی اسلام کی رچ بس جائے خون میں تو پھر اس نبی کو چھوڑ کوئی نہیں سکتا۔ اور آج تک یہ کیا خاصیت مسلک حدیث میں موجود نہیں کہ جو اس کو جان لے، جو سمجھ لے، اس کے لیے واپس پلٹنا تو ایسے ہے جیسے آگ میں چھلانگ لگا۔ یہ چاشنی ہے، روحانیت ہے، کتاب و سنت کی دعوت۔ اس نے کہا میرا 7واں سوال یہ ہے کہ وہ نبی جس کے نبوی ہونے کا دعویٰ کیا، اعلان کیا ہے، اس نے کبھی نبوت کے اعلان سے پہلے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ آپ میں پیدا ہوا، آپ میں رہا، کبھی جھوٹ تو بولا ہوگا معاملات میں لینے دینے؟ تب سفیان نے کہا نہیں، نبی ہونے سے پہلے بھی وہ صادق تھا اور وہ امین تھا، جھوٹا تو نہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اس نے کہا جب پھر سوچ، جو بندوں سے نہیں جھوٹ بولتا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کیسے بولے؟ وہ کیسے کہے گا اللہ نے مجھے نبی بنایا جب اس کو بنایا نہ ہو؟ کوئی 1-2 دن کی بات تو ہے نہیں، 40 سالوں کی بات ہے۔ 40 سالوں میں جس نے بندوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا، میں نہیں مانتا کہ 40 سال کے بعد وہ اللہ پر جھوٹ شروع کر۔ یہ تو سچا نا۔ اس نے کہا میرا 8واں سوال یہ ہے، کبھی اس نے وعدہ توڑا؟ اب سفیان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں پر نا میں تھوڑی سی میرا ارادہ بنا ڈنڈی مارنے کا، تھوڑا سا۔ پہلے میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں سچ کہتا رہا۔ مجھے خطرہ تھا کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا نا تو واپس جا کے یہ کہیں گے سردار جھوٹ بولتا ہے، یہ وہاں جھوٹ بول کے آیا ہے ہرقل کے سامنے، تو میری شان، میرا مقام، میرا جو سٹیٹس ہے مکہ میں وہ خراب ہو۔ لیکن یہاں آ کے میں نے تھوڑی سی بات کی، بس اتنی ساری کی کہ نہیں وعدہ تو نہیں توڑتا۔ اب اس کا اور ہمارا معاہدہ ہوا ہے، جنہیں اصول حدیبیہ والا معاہدہ، پتہ نہیں وہ اس بارے میں کیا کرتا ہے۔ کہتا بس اتنے ساری میں تھوڑی سی بات کہہ دی کہ ہمارا یہ معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے میں وہ کیسے نبھاتا ہے۔ آج تک تو اس نے کوئی وعدہ نہیں توڑا۔ اس نے کہا میرا 9واں سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کبھی آپ کی اس سے جنگ ہوئی تو جنگ میں کیسی رہی؟ تو سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں اس سے ہماری کہیں ایک جنگیں ہوئی ہے، وہ ایک کنویں کا جو ڈول ہوتا ہے اس طرح ڈول کی طرح ہماری جنگیں، کبھی اونٹ اس طرف بیٹھ جاتا ہے، کبھی اونٹ اس طرف بیٹھ جاتا ہے، کبھی وہ جیت جاتا ہے، کبھی اس کو زخم لگ جاتا ہے، کبھی ہمیں بھی زخم لگ جاتا ہے، کبھی ہمیں شکست ہو جاتی ہے، کبھی زید انہیں شکست ہو جاتی ہے۔ جنگ تو ایسے جا رہی۔ اس نے کہا سچے نبی ہونے کی یہ بھی دلیل۔ اب سوال ہماری گفتگو سے عنوان میں آ رہا ہے 10واں سوال۔ کہتا ہے وہ نبی جس کے بارے میں یہ 9 سوالات کے آپ نے یہ جوابات دیے، اب میرا آخری سوال ہے وہ کہتا کیا ہے، تمہیں حکم کیا دیتا ہے؟ کیا کہتا ہے وہ؟ اس کی دعوت کیا ہے؟ وہ کس لیے آیا ہے؟ ہماری گفتگو کا عنوان کیا تھا کہ آپ کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ اب یہ 10واں سوال ہرقل پوچھ رہا ہے، وہ کہتا کیا ہے، اس کی دعوت کیا ہے؟ آپ بتائیں اس کو کیا کہنا چاہیے تھا ابو سفیان؟ کہ سال بعد ایک دن جلوس نکلواتا ہے ہم سے، لوگوں کو کہتا ہے جو اس کو ماننے والے تھے وہ چلے جاتے ہیں، جو نہیں جاتے ہم جو ہیں مخالف ہیں، ہم جلوس کے منکر ہیں، سوائے شیطان کے سبھی خوشیاں منا رہے، تو وہ سارے ادھر ہوتے ہیں، ہم ادھر ہوتے نہیں۔ اس کی دعوت کیا ہے؟ کیسا فرقہ ہے جس کی ساری بنیاد ہی جشن پر ہے اور کچھ بھی نہیں؟ جس طرح رافضیوں کی ساری بنیاد رونے اور ماتم پر ہے، وہ سارا سال روتے رہتے ہیں، یہ بدبخت سارے سال کے بعد ایک دن ہنستے رہتے ہیں۔
ان کی عبادت بھی بازاروں میں ہے، ان کی عبادت بھی بازاروں میں، وہ روتے ہیں بازاروں میں، یہ اچھلتے ہیں بازاروں میں، وہ آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، یہ دانت نکال رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، یہ وہابی ہے، یہ وہابیوں کی دکان ہے، یہ وہابیوں کا گھر ہے، یہ نہیں بتیاں کوئی نہیں ہے، یہاں لائٹیں کوئی نہیں ہے، یہاں جڑیاں کوئی نہیں ہے، یہ دانت نکال رہے ہوتے ہیں دونوں بازار میں۔ انداز بس تھوڑا سا مختلف ہے، وہ رو رہے ہیں، یہ ہنس رہے، وہ مکر میں رو رہے ہیں، یہ جھوٹ میں ہنس رہے۔ عین موقع پہ رونا اور عین موقع پہ ہنسنا یہ بھی وارداتی بندے کا ہی کام ہے۔ عام بندہ کیسے عین وقت پہ رو سکتا ہے؟ کہاں یاد ہے وہ ابو السلام شیخ محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے، جامعہ علمیہ ٹی بلاک، شیخ صاحب یہ واقعہ سنایا کرتے تھے اور کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اہل حدیث کی نماز، شرط کیا تھی؟ بس دونوں لوگ بندے نماز پڑھے، ایک بندہ اہل حدیث بھی نماز پڑھے گا اور ادھر جو ہے وہ حنفی بندہ بھی نماز پڑھے، یہ حدیث کے مطابق پڑھے گا اور یہ وہ فقہ کے مطابق پڑھے، جس طرح فقہ میں لکھی ہوئی ہے ایسے وضو، ایسے مصلی، ایسے نماز، یہ فقہ حنفی میں موجود۔ جو فقہ حنفی میں اصل نماز ہے نا، اگر اس کو پڑھا جائے تو ایک دن اگر آپ اس کے مطابق پڑھ لیں، مثلا 2-4 ہزار بندہ کھڑا ہو اور فقہ حنفی کتابیں ساری کھول لی جائے اور اس کے مطابق وضو کر کے اس کے مطابق جو جو اس میں جائز ہے، جیسے نماز پڑھی جا سکتی ہے ویسے ویسے پڑھی جائے، تو مجھے یقین ہے کہ ایک بندہ بھی حنفی نہ رہے، جو ہی سلام پھرے ایک بندہ بھی نہ رہے حنفی، کہیں گے اگر یہ نماز ہے تو ہماری توبہ ہے۔ لیکن شرط ہے کہ وضو فقہ حنفی کے مطابق، نماز شروع بھی فقہ حنفی کے مطابق کی جائے اور ختم بھی فقہ حنفی کے مطابق کی جائے۔ تو شیخ رحمہ اللہ نے جو بات کہی کہ فقہ حنفی میں یہ بات ہے، علماء شیخ صاحب بھی بیٹھے، اگر کوئی بندہ عین سلام کے وقت سلام کے بجائے ہوا خارج کر دے تو نماز اس کی پوری ہو جائے گی۔ ابو السلام مولانا محمد صدیق سرگودوی رحمۃ اللہ فرمان لگے، اصل میں تو یہی نماز ہے، عین وقت پہ ہوا کا آنا بھی تو کرامت سے کم نہیں، عین موقع پر ہوا کا جو اخراج ہے یہ کوئی کم، یہ بھی تو ایک کرامت نظر آ رہی۔ تو ذرا سنیے کہ دعوت کیا ہے، عین موقع پہ رونا آ جائے۔ قرآن میں نہیں ہے سورہ یوسف میں وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، بھائی کو کنویں میں ڈالا، پھینکا خود، پھر جان بوجھ کے اندھیرا کیا، انتظار کیا، کیونکہ اندھیرے میں چوری ڈکیتی چھپنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، قرآن کہتا ہے وہ عشاء کے وقت آئے اور روتے ہوئے آئے۔ بتاؤ جو رو رہے تھے وہ سچے تھے؟ نہیں تھے۔ اب منصوبہ بنا کے روئے، طے کر کے روئے ہیں کہ جب ابا جی کے سامنے جانا ہے، رات کے وقت جانا ہے، اندھیرے میں جانا ہے، یوں ہی ابا نظر آئے فوری رو پڑنا ہے، اونچی اونچی رونا ہے۔ عشاء یبکون، عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے۔ یہ عین وقت پہ رونا یہ مکار عورت کا کام ہوتا ہے۔ ہر بندہ کب عین وقت پہ آنسو آ جائے، یہ کسی کے بس کی بات۔ تو یہ سارا سال کے بعد ایک دن دانت نکالنا اور دوسرا سال روتے رہنا۔ مہینہ رمضان کا ہو، اشتہار مجلس اذا ہو رہی، مہینہ ذیلحج کا ہو، مجلس اذا ہو رہی، کوئی مہینہ ہے، کوئی موقع ہے، وہ رو رہے۔ یہ کوئی مہینہ ہے، کوئی وقت ہے، پروگرام کا نام کیا ہے؟ میلاد، یعنی مہینہ رمضان کا کانفرنس میلاد مصطفیٰ۔ یہ کیسی بات؟ سنیے سوال، 10واں سوال، جو نبی تم میں آیا ہے
وہ تمہیں کیا کہتا ہے، اس کی دعوت کیا ہے، اس کا مقصد کیا آنے کا، کیا کہتا ہے۔ اب سنیے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے والا مسلمان نہیں، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی مسلمان نہیں۔ جواب سنیے، کہتا ہے پہ اس کی دعوت سننی ہے تو دعوت یہ ہے، اعبد اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ وہ نبی جو ہم میں آیا ہے اس کا پہلی دعوت کا نقطہ آغاز ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یہ کہتا ہے محمد مصطفیٰ۔ یہ اس کی دعوت۔ یہ دعوت آج کس کے پاس محفوظ اور موجود ہے، اور کون ہے جو اس دعوت کے خلاف؟ یہ بتوں کی پوجا، یہ قبروں کی پوجا، یہ شرک نہیں؟ یہ جو روضہ رسول بنا کے گلیوں میں جو اس کی ہاتھ لگا کے چوما جا رہا ہے، کہ یہ پوجا نہیں ہے، یہ شرک نہیں؟ مقصد آمد رسول کیا تھا؟ آئے کس لیے؟ تشریف لائے کس لیے؟ اعبد اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، عبادت صرف اکیلے اللہ کی کرو اور اس کے ساتھ کسی شے کو، کسی ہستی کو، شخصیت کو شریک نہ کرو۔ شیئا کوئی، وہ بت ہو، وہ درخت ہو، وہ جھاڑی ہو، وہ ٹاکی ہو، وہ لیر ہو، وہ کپڑا ہو، وہ بت ہو، وہ قبر ہو، کسی کی ہو۔ ولا تشرکوا بہ شیئا، کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرو۔ وہ بخاری کی روایت ذہن میں رکھے نا، ایک بچی نے کہا تھا وہ ہم میں وہ نبی ہے جو کل کی باتیں جانتا ہے، تو رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ تو مجھے اللہ کے ساتھ شریک کرتی ہے، تو مجھے شریک ٹھہراتی ہے، تو شرک کرتی ہے۔ اس طرح کہ ایسے ہو، کل کی بات میں نہیں جانتا، میرا رب جان۔ رسول اللہ روک رہے، فرمایا اس کی یہ پہلی دعوت، نقطہ آغاز یہ ہے کہ شرک نہیں کرنا، اور اہل جشن تم میں سب سے زیادہ اللہ کی زمین پر اگر شرک پایا جاتا ہے تو اس گروہ میں پایا، جس کو مٹانے آئے تھے رسول۔ تم نے پوری امت کو شرک پہ لگایا ہے، حتیٰ کہ شرک کو توحید بنانے کی ناکام کوشش کی ہے۔ تم ہی ہو جنہوں نے کہا ہے کہ اس امت میں شرک نہیں ہو سکتا، جو مرضی کرتے رہو، یہ امت توحید والی ہے۔ شرک کہاں؟ جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو شرک کہا؟ لا الہ الا اللہ پڑھ کے بندہ شرک کرے تو کیا مشرک نہیں ہوتا؟ سرٹیفکیٹ مل گیا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ شرک کر نہیں سکتا، جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ لا الہ کو جانتا بھی نہیں، سمجھتا بھی نہیں، اس کے پڑھنے کے باوجود شرک کر رہا ہے۔ یہ تو زیادہ مجرم ہے، کلمہ پڑھ کے شرک کر رہا ہے، مسلمان ہو کے شرک کر رہا ہے۔ کیا رسول اللہ کے زمانے میں قبروں کے پر شرک نہیں ہوتا تھا؟ قبروں پہ سجدے، چڑھاوے، نظر نیاز، منت منوتی، یہ چیزیں قبروں کے ساتھ نہیں تھیں؟ یہ بعد میں شروع ہوئی یا حضور کے زمانے سے پہلے تھی؟ اگر حضور کے بعد شروع ہوئی ہیں تو پھر رسول اللہ نے کیوں فرمایا تھا سیدنا علی کو کہ جاؤ جو اونچی قبریں ہیں ان کو زمین کے برابر کر دو؟ رسول اللہ نے کدھر بھیجا تھا سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو؟ اگر اس وقت قبروں کے ذریعے شرک نہیں تھا تو رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی نے خود اپنی خلافت میں اپنے داماد ابو الحیاج اسدی کو کیوں کہا تھا کہ جاؤ اس مشن پہ جس مشن پہ رسول اللہ نے مجھے بھیجا تھا، جاؤ جہاں جاؤ میری خلافت حکومت میں اونچی قبریں ہیں ان کو برابر کر۔ یہ بہانے ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اسی تے نہیں آندے لوگوں نو شرک کرو، یہ لوگ جاہل ہیں، یہ لوگ بے وقوف ہیں، لوگ آپ شرک کر دیں، اسی نہیں آندے شرک کرو۔ بھئی قبر پہ سجدہ شرک ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں شرک ہے۔ جس عالم سے پوچھو وہ کہے گا کسی مسلک کا ہو کہ شرک ہے یا نہیں، وہ کہے گا شرک ہے۔ پھر کہتے ہیں یہ ہم کرواتے نہیں ہیں، لوگ خود کرتے ہیں، جاہل ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ ایک بندہ شراب نچوڑے، بنائے، مٹکا بھرے اور چوک میں بیٹھ جائے، اور جڑا بندہ آئے اس کو شراب دے
ڈال ڈال کے وہ گلاسوں میں پیالوں میں دیتا رہے، شام تک لوگوں کو شراب پلاتا رہے، اور شام کو کہے میں تو نہیں پلاتا، میں تو نہیں کہتا، لوگ خود آتے ہیں اور پیتے ہیں۔ بدبخت، اگر لوگ خود پیتے ہیں تو نے شراب بنایا کیوں، نچوڑا کیوں، چوک پہ رکھا کیوں، مٹکا لے کے بھر کے بیٹھا کیوں، جو آیا اس کو ڈال کے دیا کیوں؟ اگر شرک کروانا نہیں تھا تو قبر کو پختہ بنایا کیوں، وہاں چڑھاوے لوگوں کو وصول کیوں کیے؟ یہ تھان بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ تم شرک کروانا چاہتے تھے۔ اگر شرک کروانا مقصود نہ ہوتا، لوگوں اکٹھ مقصود نہ ہوتا، اپنا پیٹ باطل اور آگ جہنم کی آگ سے بھرنا مقصود نہ ہوتا، تو تم قبروں کو ایسے بناتے جیسے عام قبرستان میں کچی قبریں ہیں، تاکہ تمیز ہو ہی نہ، کوئی بندہ آئے ہی۔ یہ تھان بنا کے بیٹھ جانا، اس لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری عبادت کو بت نہ بنا، میری قبر کو بت نہ بنا دینا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بت پتھر کو کہا جاتا ہے، نہیں، ہر وہ چیز بت کے معنی میں ہے جس کی اللہ کے سوا پوجا ہو۔ وہ درخت ہو وہ بھی وثن ہے، پتھر کا ہو وہ بھی بت ہے، انسان ہو وہ بھی بت ہے، زندہ ہو وہ بھی بت ہے، مردہ ہو وہ بھی بت ہے۔ کوئی شے جس کی اللہ کے والا عبادت کی جائے وہ بت کے معنی میں ہوتا ہے، جو کر رہا ہے وہ بت کی پوجا کر رہا ہے۔ اب جس کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ اگر پتھر ہے تو بے جان ہے، درخت ہے تو اس کا قصور کوئی نہیں، اور اگر اللہ کا ولی ہے، اللہ کے نبی کی قبر ہے اور اس کی لوگ پوجا کر رہے ہیں، تو اس نبی اور ولی کا کوئی جناب جرم نہیں، جرم تو ان کا ہے جو کر رہے، کیونکہ ان کی یہ دعوت نہیں تھی، ان کا یہ دعوت پیغام نہیں تھا۔ ہاں، جو آج جیتے، جو سب زادے بن کے بیٹھے ہیں، پیر زادے بن کے بیٹھے ہیں، جو قبروں سے نیازیں وصول کر رہے ہیں، یہ اس بت ہونے میں داخل ہے۔ انہیں چاہیے تھا کہ ان کی قبر نہ بنائی جاتی اس انداز میں کہ لوگ اس کی پوجا کریں، اس کی عبادت کریں، اور یہ چڑھاوے اوپر بیٹھ کے وصول نہ کرتے۔ جب اسے بھی پتا تھا کہ مجھے ماننے والے میرے بعد یہ کریں گے، وہ کیوں نہیں روک کے گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، علم تھا کہ نبیوں کے جانے کے بعد ان کی قبروں کی پوجا ہوتی ہے۔ رسول اللہ جاتے ہوئی آخری بات یہ کی لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد۔ جس کو پتا ہوتا ہے نا کہ میرے بعد ایسا ہو سکتا ہے، وہ روک کے جاتا۔ رسول اللہ روک کے گئے، منع کر گئے، اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ اس محمد کی یہ دعوت صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کل پوچھتا ہے کچھ اور کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَاتْرُكُوا، وہ کہتا ہے وَاتْرُكُوا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، چھوڑ دو جو تمہارا باپ دادا کہتے تھے، وہ مانو جو محمد مصطفیٰ کہتے۔ باپ دادے کے پیچھے لگنا چھوڑ دو، پیر فقیر بزرگ جو لوگ کا مال جھوٹ سے کھاتے تھے ان کو چھوڑ دو، ان کے اقوال کو، ان کے افعال کو چھوڑ دو، اتباع کرو اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، اور اطاعت کرو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ اس کی دعوت کا دوسرا نقطہ ہے، پہلے توحید پھر اتباع سن۔ فرمایا اور اب پڑھتے جائیے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال قول کو، کیا فرما رہے ہیں؟ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اے ہرقل، وہ ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے۔ یہ اہل جشن کہاں گئی نماز؟ نماز تو گزر گئی بازار میں۔ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، وہ ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، سچ بولنے کا حکم دیتا ہے، زنا، بدکاری، فحاشی، بے حیائی سے بچ کے اپنے وجود کو پاکیزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے، اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ بندوں کے بارے میں اس کی یہ دعوت ہے، اللہ کے بارے میں اس کی یہ دعوت ہے۔ پورا رنگ، پوری دعوت، پوری نبوت کے مقاصد ابو سفیان نے وہی بیان کیے جو قرآن کہہ رہا ہے
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ پہلی حدیث تھی مقصد آمد رسول پر، جس کے راوی سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسر پیغمبر امیر معاویہ کے باپ سیدہ ہند کے شوہر، یہ اس حدیث کے راوی جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے مسلمان، جب یہ پوری سیرت رسول بیان کر رہے تھے مسلمان نہیں تھے۔ جب دائرہ اسلام میں آئے تو عبداللہ ابن عباس کو پورا یہ واقعہ اپنی زبان سے سنایا۔ اب جب مسلمان ہو کے سنایا، جب کافر تھے تو سچ کہہ رہے تھے، جب مسلمان ہوئے ہوں گے تو پھر وہ کیسا بیان کیا ہو۔ اب دوسری حدیث جس کے راوی ہیں جعفر طیار رضی اللہ عنہ، یہ بھی بادشاہ کی عدالت، وہ ہرقل کی، یہ نجاشی بادشاہ کی۔ اب ایک حدیث کا راوی کون ہوگا؟ ابو سفیان۔ پھر ذہن میں رکھیے جب یہ کہہ رہا تھا مسلمان نہیں تھا۔ اب دوسری حدیث کے راوی ہیں جعفر طیار، سیدنا علی شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی جعفر طیار، وہ بھی بادشاہ کی عدالت تھی۔ یہ بھی بادشاہ نجاشی کی عدالت ہے۔ ہرقل چاہتا تھا کہ مسلمان ہو جائے، نہ ہو سکا۔ اس نے کہا تھا کہ جہاں میں بیٹھا ہوں اگر یہ دعوت سچی ہے جو یہ ابو سفیان کہہ رہا ہے، اگر محمد ایسا ہی ہے تو جس زمین پر میں بیٹھا ہوں اس زمین پر بھی محمد مصطفیٰ کی حکومت ہوگی۔ یہ خبر دی تھی ہرقل۔ اور پھر ایک ایک حدیث سے جو باتیں مجھے سمجھ آتی ہے نا، وہ ذرا غور کرے۔ جہاں بیٹھا تھا وہ شام تھا، جہاں بیٹھا تھا وہ بیت المقدس تھا، جہاں بیٹھا تھا وہ فلسطین تھا۔ یہاں بھی محمد کی حکومت ہوگی۔ اب کس کی حکومت وہاں بنی؟ سب سے پہلے ابو سفیان جہاں سچ بول رہا تھا اسی کے بیٹے امیر معاویہ اسی ملک کے والی بنے جہاں وہ کہہ رہا ہے۔ ذرا سامنے ہونا صحابہ کی محبت، سیرت، کردار، وہ بنو امیہ کے خلاف بک بک کرنے والے معاشرے کے وہ جناب ناخلف اور برے لوگ، وہ ان احادیث کو پڑھے نا ذرا ایمان اپنی عقیدت سے، محبت سے، کفر ضلالت دل میں رکھ کے نہ پڑھے، پھر سمجھ آتا۔ آگے کیا کہتا ہے؟ اگر میں اس نبی کے پاس ہوتا تو اس محمد کے قدم دھوتا، پیر دھوتا۔ دائرہ اسلام میں نہیں آیا، آگے بات ہے تفصیل، لیکن اس طرف بات کلوز کرتا ہوں، نجاشی کی طرف آتی۔ نجاشی کے سامنے کون کھڑا ہے؟ جعفر طیار۔ ہرقل کے سامنے کون کھڑا تھا؟ ابو سفیان۔ وہ بھی میرے محمد کا رشتہ دار ہے، اور یہ بھی سیدنا علی کا بھائی ہے، میرے محمد مصطفیٰ کا رشتہ دار ہے، چچے کا بیٹا ہے، ابو طالب کا بیٹا ہے، سامنے کھڑا ہے۔ لیکن جو کہہ رہا ہے کس حیثیت سے کہ صحابی رسول ہے، کس حیثیت سے کہہ رہا ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ کا صحابی ہے، دائرہ ایمان میں ہے، دائرہ اسلام میں ہے۔ کفر کی حالت میں ایک شخص کا کہنا اور اسلام کی حالت میں ایک شخص کا کہنا فرق تو ہے نا، وہ رشتہ دار ہے، لیکن چوتھی پشت پر جا کے محمد مصطفیٰ سے مل رہا ہے، اور یہ تو ابو طالب کا بیٹا ہے، علی کا بھائی ہے، جعفر طیار ہے۔ اس کے الفاظ اور ابو سفیان کے الفاظ کو ذرا پڑھیے، پھر حدیث میں پہلے ملائیے، پھر جا کے قرآن سے ملائیے۔ یہ دوسری حدیث پڑھ رہا ہوں۔ جعفر طیار ہجرت کر کے کہاں پہنچے ہیں؟ نجاشی بادشاہ کے ساتھ حبشہ میں۔ جب حبشہ میں پہنچے تو پتہ چلا قریش کو کہ محمد مصطفیٰ کے ساتھی حبشہ میں چلے گئے ہیں ہجرت کر کے نجاشی کے پاس۔ ان کے بڑے تعلقات، انہیں اپنے 2 نمائندے بنا کے بھیجے، ہدیے تحفے تحائف دے کے بھیجے، کہنے لگے جاؤ، جا کے ملو، مل کے
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف نجاشی کوئی زن سازی کرو، اس کو کہو کہ ہمارے مفرور لوگ، نعوذ باللہ آج کی اصطلاح میں دہشت گرد مفرور، وہ وہاں سے نکل کے آپ کے ملک میں آ کے پناہ لی ہے، پہلے تحفے دینا، تحائف دینا، پھر اس کی تعریف کرنا، جب خوش ہو جائے نا پھر یہ مطالبہ کرنا کہ ہمارے مفرور لوگ تمہارے پاس پناہ گزین ہیں، ان کو ہمارے حوالے کرو۔ ایسے ہی ترتیب بنائی۔ لیکن بادشاہ ہوتا ہے، سیاح سمجھدار ہوتا ہے، اللہ ویسے نہیں حکومت دیتا، کچھ نہ کچھ تو اس عقل میں شعور ہوتا ہے۔ بادشاہ نے کیا کہا، نجاشی نے کیا کہا، کہنے لگا ایسے ہی تمہارے حوالے کر دوں جب تک دوسروں کی بات ہی نہ سنوں، یہ کیسے ہو سکتا؟ ٹھیک ہے آپ کے تحفے تحائف تعلقات سارے اپنی جگہ پر ہیں، لیکن پہلے میں ان کو سنوں گا، پوچھوں گا، تحقیق کروں گا، ویسے ہی نہیں کہ ایسے لکیر کا فقیر تقلید نہیں، پوچھوں گا، سنوں گا، پھر بات۔ بلایا کہ جو لوگ وہاں سے فرار ہو کے یہاں پہنچے ہوئے، ہجرت کر کے یہاں پہنچے ہوئے، ان کو بلایا جائے۔ بلایا گیا، فرمایا تم میں سے ایک شخص جو ہے وہ بادشاہ کے سامنے، نجاشی کے سامنے کھڑا ہو۔ نجاشی کے سامنے کھڑا ہوا، وہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میں یہ بھی بات کہا کرتا ہوں، جعفر طیار کی خدمات کا جتنا حق تھا ہم وہ بھی بیان نہیں کر پائے۔ بڑا عظیم صحابی ہے جعفر طیار رضی اللہ عنہ، لیکن سیدنا علی کی شان تھی، مقام تھا، خدمات تھی، رسول اللہ سے تعلق تھا، تو اس گھر میں سے سب سے زیادہ شہرت عوام الناس کی زبان سے سیدنا علی کو جو حاصل ہوئی، شان بھی تھی، مقام بھی تھا، عزت بھی تھی، وقار بھی تھی، تو اس گھر سے دوسری شخصیت کا وہ ذکر نہیں ہم کر پائے جو ان کا حق تھا۔ سیدنا علی کا حق سیدنا علی کو دینا چاہیے، جو جعفر طیار کا حق ہے انہی کا بھائی ہے، ان کو بھی دینا چاہیے۔ تو جعفر طیار کی یہ تقریر، یہ خطاب، اس ساری خدمات ایک طرف، لیکن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطاب، یہ تقریر، ان کی شان بھی ہے، ان کی شہادت بھی ہے، جعفر طیار کا مقام بھی ہے، لیکن یہ تاریخی ایک تقریر اور خطاب ہے بادشاہ کے دربار میں۔ بلایا گیا، کہا بھائی تمہارے خلاف یہ لوگ تمہارے گرفتار کروانے آئے ہیں، تمہیں پکڑنے آئے ہیں، تمہیں واپس لے جانے آئے ہیں، تو ذرا آپ کچھ کہہ سکتے ہیں اپنے بارے میں؟ آپ کا نبی کون ہے؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ دعوت کیا دیتے ہیں؟ یہاں کیوں آئے؟ وہ کیا دین ہے تمہارا؟ کیا دعوت ہے تمہاری؟ جس کے تم پیرو ہو وہ کیسا ہے؟ وہ کون ہے؟ کیا کہتا ہے؟ کیا دعوت دیتا ہے؟ اب سنیے، یا ایھا الملک، اللہ کی قسم کے الفاظ سینہ جعفر طیار کے، یا ایھا الملک، اے بادشاہ، کنا قوما علی الشرک، اسلام کا نقطہ آغاز توحید ہے، یہیں سے پھر شروع ہو رہا ہے۔ کیا کہا تھا ابو سفیان نے؟ اعبدوا اللہ، نبی کیا کہتا ہے؟ ولا تشرکوا بی شیئا۔ اب جعفر طیار کیا کہتے ہیں؟ کنا قوما علی الشرک نعبد الاصنام اوثان، اے بادشاہ ہم مشرک تھے، ہم شرک پر تھے، کنا قوما علی الشرک، ہم شرک پر تھے۔ میں کہتا ہوں یہ کیوں سیدنا جعفر کی شان بیان نہیں ہوتی؟ کیوں سیرت بیان نہیں ہوتی؟ اسی لیے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ سیدنا ابو طالب معصوم ہے اور مسلمان ہے، اہل سنت کیا کہتے ہیں کہ ایمان نہیں لائے۔ تو سیدنا جعفر طیار خود کیا کہتے ہیں؟ کنا قوما علی الشرک، ہم شرک پر تھے۔ یہ جملہ رافضیوں کو کیسے پسند آئے کہ وہ خاندان ابو طالب کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ اس لیے تو وہ چھپاتے ہیں جعفر طیار کی تقریر کو، خطاب کو، وعظ کو۔ وہ تو کہتے ہیں یہ پیدائشی، یہ اسلام میں ہی پیدا ہوئے۔ ایک رافضی کا قول ہے، کہتے ہیں ابو طالب کے بارے کیوں پوچھتے ہو کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں، ایمان کیوں نہیں لے آئے ابو طالب؟
آندے تسی کیوں آندے ہو ساڑھے کل پوچھ دے ہو ابو طالب ایمان کیوں نہیں لے آئے؟ ایمان تو وہ لے آئے جو پہلے نہ ہو، وہ تو علیہ السلام ہے، وہ تو نبیوں سے اونچے درجے پر ہے۔ بخاری کہتی ہے لا الہ الا اللہ کا انکاری ہے، کننا قوم علی شرک، علی پاک کے گھر کی گواہی، علی پاک کے بھائی کی گواہی، جابر طیار رضی اللہ عنہ کے الفاظ کننا قوم علی شرک، ہم شرک پر تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے ہم۔ اور آگے کیا کہا؟ وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ، ہم مردار کھاتے تھے، مرے ہوئے جانور، گلیوں چوکوں چراؤں پہ پڑے ہوئے مردار ہم کھاتے تھے۔ وَنُشِعُ الْجَوَارِ، ہم پڑوسیوں کی عزتوں کو خراب کرتے تھے، جوار کے ہم دشمن تھے، پڑوسیوں کی عزتوں کو خراب کرنے والے ہم تھے۔ وَنَسْتَحِلُّ الْمَحَارِمَ، حرمت والی عورتوں سے نکاح کرتے تھے ہم، ماں بہن بیٹی پھپھو خالہ کی حرمت کو ہم حلال کر لیتے تھے، کوئی تمیز نہیں تھی، ہم عورت کو عورت کہتے تھے بس، یہ نہیں کہتے تھے یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، بھاجی ہے، بھتیجی ہے، ہمیں حرام رشتوں کی کوئی پہچان نہ رہی تھی۔ وہ دماغ، ہم قتل و غارت کرتے تھے۔ فَبَعَثَهُ اللَّهُ فَبَعَثَ اللَّهُ، اب آنے لگئی ہے وہ آیت، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، فرمایا پھر ہم پر اللہ نے رحم کیا، ہم پر احسان ہوا۔ فَبَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا نَبِيًّا، اے نجاشی ہم پر اللہ نے احسان کیا، ہم میں اللہ نے نبی بھیجا۔ اس نبی نے آگے، وہ کون تھا؟ من انفسنا، ہم میں سے تھا، میرے چچا کا بیٹا محمد مصطفیٰ کو اللہ نے پھر نبی بنا کے ہماری طرف بھیج دیا۔ اور یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کچھ جانتے نہیں تھے، ایک بات تو وہ ہم میں سے تھا، نعرفو، ہم پہچانتے تھے، وفاؤہ وصدقہ، ہم اس کی وفا کو، نعرفو وفاہ وصدقہ وامانتہ، ہم اس کی سچائی کو جانتے تھے، اس کی وفا کو جانتے تھے، اس کی امانت کو جانتے اور پہچانتے تھے۔ فدانا، پس اس نے ہمیں بلایا اور پکارا اور کیا کہا؟ جشن منو، فدانا، اس محمد مصطفیٰ نے ہمیں آواز دی اور کہا اِلَّا أَن نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرے۔ اب بتاؤ جعفر طیار کے الفاظ، بحیثیت اسلام، بحیثیت صحابی، بحیثیت مصطفیٰ کے چچا کے بیٹے، اور الفاظ ابو سفیان، اعبد اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، ان نعبد اللہ وحدہ، ہمیں بلایا محمد مصطفیٰ نے ایک اللہ کی عبادت کرے۔ وَنَصِلُ الرَّائِبِ، رشتہ داروں سے اس نے سلوک کرے۔ وَنُحْسِنُ الْجَوَارِ، پڑوسیوں سے اچھا سلوک ہو۔ وَنُصَلِّ وَنَصُومُ، نماز پڑھے، روزہ رکھے۔ یہ محمد مصطفیٰ کی دعوت ہے، اس لیے محمد مصطفیٰ تشریف لائے۔ یہ دو حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ چکا۔ تیسری حدیث وہ تو نہیں، وقت جو ہے گزر چکا ہے، تیسری حدیث کہ آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ دو حدیث جن تین کا میں نے ارادہ کیا تھا، ان میں سے یہ دو حدیث، ایک ابو سفیان رضی اللہ عنہ، دوسری جعفر طیار رضی اللہ عنہ، ایک بنو امیہ کی طرف سے، ایک بنو ہاشم کی طرف سے، ایک علی کا بھائی ہے، دوسرا رسول اللہ کا سسر ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقاصد کو دریا کو کوزے میں بند کیا ہے۔
دونوں کے الفاظ، دونوں کا خطاب، دونوں کی تقریر ہرقل نے اپنے انداز میں سنی اور جعفر طیار کے خطاب کو اپنے انداز میں سنا۔ نجاشی نے کہا کہ جو نبی تمہاری طرف آیا، جو اس پر قرآن نازل ہوا ہے، اس کی ذرا تلاوت سنا سکتے ہو؟ واہ جعفر طیار، تیری فہم پر، تیری فراست پر، تیری حکمت پر۔ وہاں سے قرآن شروع کیا جہاں عیسیٰ ابن مریم کا ذکر تھا، سیدہ مریم سورہ مریم کی تلاوت شروع کی۔ جب عیسیٰ ابن مریم پر پہنچے، عیسائیت کا وہ عیسائی عقیدے رکھنے والا نجاشی، اس کی آنکھوں سے اس کی داڑھی مبارک بھیگ گئی۔ حدیث میں کیا ہے؟ آنسوں سے داڑھی بھیگ گئی۔ کس کی؟ بادشاہ کی۔ کس کی داڑھی تھی؟ بادشاہ کی۔ جو داڑھیوں کے بغیر بیٹھے ہو، کچھ تو خیال کر لو، یا کر لو۔ بادشاہ ہے، اس کی بھی داڑھی ہے، داڑھی سے کچھ نہیں ہوتا۔ نہ بادشاہ بننے میں رکاوٹ ہے، نہ چودھری بننے میں رکاوٹ ہے، نہ تاجر بننے میں رکاوٹ ہے، نہ بڑے سٹیٹس میں کوئی رکاوٹ ہے۔ داڑھی کا اپنا روب ہے، اپنا حیا ہے۔ وقت کا بادشاہ ہے، نجاشی ہے، عیسائی ہے۔ داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی، رو رہا تھا۔ جب قرآن کی تلاوت ختم ہوئی نا، پڑھا نا ذالک عیسیٰ ابن مریم، تو اس نے زمین سے تنکا اٹھایا اور اس نے کہا اللہ کی قسم عیسیٰ ابن مریم وہی ہے جو اس قرآن نے بیان کی۔ تو پھر ایمان بھی لایا، پھر فوت ہوا، پھر رسول اللہ نے غیبانہ جنازہ مدینے میں پڑھا۔ یہ اللہ نے شرف بخشا، یہ شان بخشی۔ یہ حدیث جعفر اور حدیث ابو سفیان دو سامنے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے عمل کی۔ اللہ تعالی ہم پر اپنی خاص رحمت فرمائے، صحابہ کرام سچی محبت عقیدت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔